ڈیولپ کرنے کا انداز ہے نا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. یعنی وہ ازمپشن ہے زیادہ تر کہ ہم چیزوں کو ایزیوم کر کے اور اس پہ پورا تاج محل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, آگے ہاں پیچھے کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ آج کل کی دنیا میں تو ہر چیز کوشچن ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, اب وہ والی بات تو رہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ ہوں، دیا جی اللہ اور وہ رسول تو لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے آپ کے سامنے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. ہوں، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارے جو بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مطلب ایسے ہی ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے آبزرویشن کے بعد اور مطالعے کے بعد مشاہدے کے بعد اس کنسپٹ کو ریفائن نہیں کیا ہوا ہوتا, ہوں۔ تو ہم پھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں پھر آرگومنٹس اگر ہوتے ہیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے، ہم۔ پھر ہم اس کو جیسے وہی منع ایک کر بات دیتے ہے کہ وہ ایک پھر کنفیوژن آ گیا نا کہ بھائی انسان بنیادی طور پر سچا ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے. ہاں، وہ تو ہے کیا؟ بنیادی جبکہ طور آپ ایون بچے سے لے کر دیکھیں تو اگر آپ کیمافلاجنگ کو یا کچھ کا کچھ ظاہر کرنے کو یا ایک لحاظ سے فریب دینے کو, غلط بیانی کرنے کو, ان سب چیزوں کو جھوٹ میں شامل کرتے ہیں تو یہ بچوں میں بالکل بہت زیادہ موجود ہوتی ہے. جبکہ بچوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ فطرت پہ چل رہے ہوتے بچے ہوتے ہیں. ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ زیادہ تر حیوانات کو دیکھیں نیچرل ورلڈ میں, آپ کو ڈسپشن اور کیمافلاجنگ بہت زیادہ نظر آئے گی. کیونکہ اس میں تو ان کی سروائیول بھی ہوتی نا. یعنی یہ جتنا بھی آپ کا جو پورا عالم حیوانات ہے یہ سب پریڈیٹر اور پرے کے اس پہ چلتا ہے نا, مطلب شکار اور شکاری کا نظام ہے ہاں وہاں پہ. شکاری کرتا چلتا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ جہاں پہ شکار کیا جا رہا ہوتا ہے نا اس میں یہ ڈسپشن اور کیمافلاجنگ موجود ہوتی ہے. کیونکہ وہ تو سروائیول کی جنگ چل رہی ہے نا. ہاں تو جو بھی ہے, لیکن ہے تو وہ قدرتی نظام نا. ہاں بالکل ہے، بالکل. وہاں پر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایک ایسی مخلوق ہے جو با اختیاری ہے اور اختیار سے جھوٹ بولتی ہے اور یہ کرتی وہ کرتی. تو اب یہاں پر ایک مشکل سوال نہیں پیدا ہو جاتا ہاں کہ مشکل سوال. سچائی اور صداقت جو ہے کیا وہ بلٹ ان ہے نیچر میں یا جھوٹ بلٹ ان ہے, اور سچائی کو آپ کو ایز این ایڈیشنل صفت یا کوالٹی محنت کرنی ہوتی ہے, اس پر اپنانا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ساری باتیں ہیں کہ جو تھوڑا سا اس کا آپ لوگ احساس کرتے جائیں کہ ہم لوگ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کر کے لیتے ہیں, اور بہت ساری باتیں جو ہماری سامنے کی ہوتی ہیں اس پر ہم غور ہی نہیں کرتے, مطلب اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے, اور اس کے نتیجے میں پھر پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں ابھی، اس ہم، بات تو نہیں بالکل بالکل صحیح ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ سب دنیا جو ہے وہ ایک فطرت الہی پر ہے، ہم، تو فطرت الہی پہ ہے تو اس کا مطلب جھوٹ تو نہیں ہونا چاہیے کہیں پر، لیکن دنیا میں ہے. ہاں تو یہاں سے پھر آپ کو ایک دوسرے چیزوں کو, یعنی جب آپ دیکھیں جب آپ جو ہمیں بتایا گیا ہے دین سے, جب آپ ان چیزوں کو عالم مشاہدے میں اور تجربے میں لے کر آتے ہیں نا تب آپ کو پھر نئی جہتیں ملتی ہیں فکر کی اور سمجھ میں آتی ہیں آپ کو. صحیح. جی جی بالکل. یعنی ایک طرف آپ کے پاس یہ بات ہے کہ فطرت میں جھوٹ نہیں ہے, ہاں. ٹھیک ہے, فطرت کاذب نہیں ہے کیونکہ فطرت جو ہے وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, ٹھیک. لیکن اس کے بعد جب آپ مشاہدے میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی عالم حیوانات اس میں یہ دھوکہ فریب بے تحاشا ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی وہی
دھوکہ فریب سے نا، کہ ایک مخلوق دوسرے کو دھوکہ دے کر ہی شکار کرتی ہے بالکل زیادہ صحیح تر. ہے. ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے بہت ایگزامپلز ہیں نا اس کی، یعنی پریٹینڈ کرنا، اس کی ہر جگہ پر بہت ایگزامپل ہیں. جیسے جب وہ ان کا بریڈنگ سیزنز آتے ہیں حیوانات کے، تو اس میں پھر جو وہ مطلب میلز اپنی مختلف مختلف شکلیں اور آوازیں بنا کے جو فیمیلز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ ایک عجیب بڑا ہی مزہ کا خیز فنی قسم کا وہ پورا سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو بہرحال مطلب ایک پورا نظام ہی اسی پر ہی ہے کہ اپنے آپ کو وہ شو کرنا اور وہ دکھانا یا اس طریقے سے گھیرنا کہ جو وہ نہیں ہے، مطلب جو آپ نہیں ہے. جھوٹ اسی کو ہی کہتے ہیں نا، بالکل جھوٹ نہیں گیا. کہ وہ اپنے آپ کو وہ دکھانا اور ظاہر کرنا کہ جو آپ نہیں ہیں. ٹھیک، تو پھر یہ آپس میں ریکنسائل کیسے کرتا ہے؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے نا، جی جی بالکل صحیح. کہ جیسے میں نے کہا کہ انسان شروع سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہم سب جو ہے نا وہ شروع سے فریب کاری یا ادھر کی ادھر کرنا، اور جو جھوٹ کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں نا، ہم سب بچپن سے یہ سب کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاں پر بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کسی کو نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے یا چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا اپنا ڈیٹا آپ ہائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہر جگہ جا کے سچ نہیں بول رہے ہوتے، سچی بات نہیں کر رہے ہوتے. تو پھر یہاں سے اب آپ کو کوئی ایک نئی جہت فکر کی نکالنا پڑے گی کہ یہ دونوں باتیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر درست ثابت ہوں. تو اب کیا وہ نئی جہت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں بالکل نہیں آ رہا نئی جہت کیا ہو سکتی ہے. بتائیں کوئی، آپ میں سے کوئی، ہماری جو خواہران ہیں ان میں سے کوئی بتائیں. جی میں تھوڑا سا دیکھیں آپ کو یہاں سے وہ کرتا ہوں کہ جو فطرت ہے نا، فطرت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بنیاد پہ فاؤنڈیشن کو، فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن کو، بنیاد ہے. بنیاد، بنیاد. جو بالکل بنیاد ہے. اچھا، آپ اگر عمارت بناتے ہیں تو عمارت بنانے میں بنیاد کا کیا رول ہوتا ہے؟ اسی پر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. اسی پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور عمارت کھڑی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جناب اس میں کہ اس کے اندر ایک مضبوطی ہونا چاہیے، پختگی ہونا چاہیے، یا اور یعنی کنسٹرکشن میں مثال کے طور پر کہ کنسٹرکشن کے اندر آپ کو مضبوطی اور پختگی چاہیے ہوتی ہے بنیاد سے، تاکہ آپ اس کے اوپر جتنا بھی اسٹرکچر کھڑا کر سکیں وہ گر نہ جائے، زمین میں نہ پھنس جائے. نہ جائے، یہ سب ہوتا ہے. اچھا، اب جب خدا کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کی بنیاد رکھی، انسان کے وجود کے لیے ایک بنیاد بنائی جو کہ فطرت ہے، اور وہ جو فطرت انسانی ہے اس کو اپنی فطرت یعنی اپنی بنیاد پر اس کو قائم کیا. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی جو بنیاد ہے وہ اپنے فیچرز اور اپنی کوالٹیز کہاں سے لیتی ہے؟ خدا کی فطرت سے یا خدا کی بنیاد سے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو چیز بھی ہوگی وہ سچ ہوگی، حق ہوگی، اس میں کذب و جھوٹ اور دروغ کا، فریب کا گزر نہیں ہوگا. اچھا، فطرت جو ہے وہ آپ کی بنیاد کو ڈیفائن کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب اس بنیاد کے اوپر عمارت بن رہی ہے یا عمارت بنائی جا رہی ہے، تو وہ عمارت کون بنا رہا ہے؟ فطرت بنا رہی ہے یا وہ انسان بنا رہا ہے کہ جس کو ایک نفس دیا گیا اور جس کے پاس نفس امارہ بھی ہے اور بدن مادی بھی ہے اور جس کے لیے وسواس شیاطین بھی ہیں اور 10,000 مسائل بھی ہیں؟ کون بنا رہا ہے؟ وہ شخص خود بنا رہا تھا. وہ نفس بنا رہا ہے نا، نفس بنا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. نفس. تو اب یہاں پر فطرت کا رول کیا ہے؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اب یہاں پر فطرت کا رول کیا ہے؟
وہ بنیاد کیا ہے. تو فطرت آپ کو وہ تمام کے تمام بنیادی مطلب وہ ایک پلیٹ فارم بھی دیتی ہے جس پر آپ کھڑا کر سکتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں اپنی عمارت کو. اور فطرت آپ کو گائیڈنس بھی دیتی ہے، مطلب یہ کہ وہ انگریڈینٹس بھی دیتی ہے. جیسے فطرت جو ہے آپ کو ملامت کرتی ہے جب آپ غلط بات کرتے ہیں، یا کسی بندہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سب جو ہے نا، جو ضمیر اور یہ سب جو ہم بات کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ یہ اسی یہ بنیاد سے آ رہی ہوتی جی ہے. فطرت سے آ رہی ہوتی لیکن ہاں، لیکن اصل پرابلم اس نفس کی ہے. صحیح ہے؟ ٹھیک. یعنی جو عمارت بنانے کا اختیار ہے وہ فطرت کے پاس نہیں ہے، نفس کے پاس ہے. اور نفس اس عمارت بنانے کا ذمہ دار ہے. تو نفس جو ہے وہ شروع سے اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے؟ اپنے آپ کو بدن میں دیکھتا ہے. بچہ جو ہے اپنے آپ کو بدن میں دیکھتا ہے، یعنی اس کا نفس اپنے آپ کو بدن کے اندر کمزور پاتا ہے، اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یا اپنی کمزوری کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. تو یہ جو بچوں کا جو جھوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کس وجہ سے نظر آ رہا ہے؟ اس نفس کے احساس کمزوری ضعیفی سے نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد مثال کے طور پر انسان آگے بڑھتا ہے، اس کے نفس میں مختلف قسم کی خواہشات، شہوات پیدا ہوتی ہیں جو اس کو امر کرتی ہیں، امر بالمنکر نہ کہ امر بالمعروف. ٹھیک. صحیح. تو وہ اس امر بالمنکر کے نتیجے میں، اس دباؤ کے نتیجے میں جھوٹ بولتا ہے. تو جو عام انسان کا نفس ہے کہ اگرچہ کہ وہ فطرت کی فاؤنڈیشن نیچے موجود ہے، وہ اپنی زندگی کی عمارت اس فاؤنڈیشن پر ہی کھڑا کر رہا ہے، لیکن نفس کا جو بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ہے وہ فطرت سے نہیں ڈائریکٹ ہو رہا ڈائریکٹلی. وہ نفس ہو رہا ہے. وہ نفس بذات خود اپنی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ سارے کام کر رہا ہے. ٹھیک. تو بھلے سے سچائی فطری ہو یا فطرت میں ہو، لیکن نفس کے اندر سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ اس کے اپنی کوالٹیز اور اپنے اختیارات کی بنا پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ درست ہے یہ بات؟ صحیح ہے. Is it صحیح ہے. making any sense? بالکل صحیح. کلیئر سینس آ رہی ہے. صحیح ہے. اس کا سینس بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ بالکل سینس بن رہا ٹھیک. ہے. تو وہی جیسے وہ بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ جس میں ہم یہ فتویٰ دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ خدا نے پرفیکٹ دنیا بنا دی، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں اس کو ثابت کرنے میں. صحیح. صحیح تو ہے. اسی طریقے سے فطرت کے اندر خوبی ہونے کے باوجود، یعنی فطرت موحد ہے، لیکن دنیا میں کتنے انسان ہیں جو موحد ہیں؟ فطرت کی ہدایت کے مطابق کتنے انسان موحد ہیں؟ مطلب 2% بھی نکالنا مشکل ہے. 2% بھی فطری توحید پر نہیں ہے. یعنی وہ توحید جس کے بارے میں فطری توحید کیا ہے؟ الستو بربکم قالوا بلا، یہ فطری توحید ہے. ٹھیک ہے. یہ توحید فطرت ہے کہ خدا کی طرف سے پکار آئے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا فصل جواب آئے قالوا بلا، جی بالکل. یہ کتنے لوگوں کے اندر سے یہ صدا اٹھتی ہے اور یہ جواب آتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح. تو اس توحید فطری پر کتنے لوگ باقی ہیں؟ کیوں نہیں باقی ہیں؟ اس نفس کے مسئلے کی نفس وجہ کی سے وجہ باقی نہیں. ٹھیک. تو ٹھیک. یعنی تزکیہ نفس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اس حالت میں لانا کہ وہ ہدایت فطری سے کمپیٹیبل ہو جائے. صحیح. صحیح. تزکیہ نفس کا ایک معنی یہ بھی ہے. یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک. لیکن بات گھوم پھر کے پھر وہ تزکیہ نفس اور نفس پر ہی آ رہی ہے. ہاں، کیونکہ نفس کے ساتھ پرابلمز ہے نا. اور جو کچھ بھی اختیار ہے وہ فطرت کے پاس نہیں ہے، نفس کے پاس. نفس کے پاس ہے. ٹھیک.
یعنی اب جیسے اگر کوئی مثال کے طور پر آپ بہترین فاؤنڈیشن بنائیں تو کیا یہ گارنٹی اس بات کی ہو جائے گی کہ اس پر بننے والی عمارت بھی بہترین ہوگی؟ نہیں، اگر اس کی کنسٹرکشن میں گڑبڑ ہے، اس کا پھر مٹیریل ٹھیک نہیں تو گر جائے گی. یعنی اس کے جو عمارت بنانے والا ہے کہ اس کے اوپر ہے نا. ہاں تو ایک بہترین فاؤنڈیشن کے قائم کرنے سے تو یہ گارنٹی آپ کو نہیں مل جاتی کہ عمارت بھی بہترین بنے گی. جی بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح صحیح صحیح. ٹھیک، تو کلیئر ہو یعنی گیا. کہ یہ جو میں آپ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو مذہبی حضرات کی جو سوچ ہے نا، بہت جلدی آئیڈیلائز کر لیتے ہیں چیزوں کو. کوشچننگ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نا، اس ہاں تو چیلنج نہیں اس کرتے. میں ہاں جیسے میں نے لکھا تھا نا کہ اس کی ساری پرابلم کیا ہے کہ لوگ جو بھی خطیب یا اہل ممبر ہیں ان کو چیلنج نہیں کرتے. ان کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ ایک بات بتا رہے ہیں لیکن ہمیں تو زندگی میں یہ دکھ رہا ہے. تو دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ یعنی خدا نے یہ دنیا اور دنیا کے نظام بھی تو خدا نے ہی بنایا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں بنایا. تو خدا جب ہم کو تبلیغ کرتا ہے تو ایک بات کہے گا، اور جب وہ پریکٹیکلی ہمارے سامنے چیزیں رکھے گا تو کوئی اور بات کرے گا. کیا ایسا ہونا چاہیے خدا کے نظام کو؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی سوال کی جواب نہ ملنے پر لوگ جو ہے نا وہ دین مذہب سب سے الگ ہو جاتے ہیں. ہاں یعنی کہ ان کو پھر وہی ہونے جواب لگتا ہے نہیں نا کہ ملتا نا. بھئی یہ کیا ہے، یہ خالی ادھر ادھر کی افسانوی باتیں ہیں جو مطلب ہے کہ جب ہم زندگی میں آتے ہیں تو وہ ان میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی. ٹھیک، تو ایسے اسی لیے جو ایک دعا کا جملہ ہے بہت بہت گہرا جملہ ہے کہ اے خدا جب میں انتقال کروں تو سب سے پہلی کریمہ یعنی سب سے پہلی جو با کرامت چیز مجھے ملے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم انتقال کریں گے نا تو خدا کی طرف سے ہمیں پورا پیکج ملے گا کہ دیکھو یہ تم نے اپنے لیے تیار کیا ہے، یہ لو، یہ تمہارا ہاں مال ہے، یہ تمہارا سرمایہ. ٹھیک، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کریمہ اول کیا ہو؟ میرا نفس. اب یہ بہت عجیب جملہ ہے. صحیح، کریم اول میرا نفس. یعنی ہاں کریم کا مطلب تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہاں شاید صحیح ہے. کہ کریم یا کرامت یعنی جو چیز آنر والی ہو، مطلب جو ہر پستی سے بلند ہو، ہوں باعزت ہو، باشرف ہو. تو یعنی اس میں ایک بات یہ کہ جب وہاں سے خدا کی طرف سے انتقال کے بعد جو مجھے چیزیں جتنی ملیں وہ سب کون ہوں؟ کریم. کریم ہو، نفس بس کریم. تو لعین نہ ملے کوئی چیز مجھے کہ یہ دیکھو تم نے یہ گھٹیا پن بنایا اپنے لیے، یہ نہ ملے. اور جتنی با کرامت چیزیں کا پیکج مجھے ملے اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہو؟ میرا نفس نفس. ہو. یعنی کہ ملائکہ آ کے خود آپ کا نفس جو ہے آپ کے حوالے کریں کہ یہ مطلب شاباش یا خوش آمدید کہ تم نے اپنے نفس کو کتنا با کرامت بنایا. تو اصل آپ کا جو رول ہے اور ہم سب کا رول ہے وہ کس پر ہے؟ نفس نفس پر. کی محنت پر. ٹھیک ہے، تو یہ نفس اور فطرت کا فرق پہلے سمجھنا پڑے گا. اور پھر اس اصل چیز کو آپ کو جاننا پڑے گا کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ظہور کرتی ہیں وہ ارادہ نفس کی بنا پہ ظہور کرتی ہیں. جی یہ تو صحیح. صحیح. اور ارادہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے. ہاں ارادہ نفس تو بھلے سے آپ کا جو ہے نا وہ فطرت کے اندر خوبی موجود ہو، لیکن نفس اگر اس فطری خوبی سے استفادہ نہیں کرے گا، اگر وہ اپنے اور فطرت کے درمیان پردے ڈالے رہے گا تو وہ فطرت کی خوبیاں سب اپنے پاس ہی رہ جائیں گی. صحیح ہے. اس کا نفس کو فائدہ نہیں ہونے والا. مطلب اس نے اس کو اس چیز کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا. ہاں یعنی کہ جیسے آپ ایک بہترین فاؤنڈیشن بنا کے اور ایک ایسی ٹیڑھی میڑھی فضول عمارت بنا دیں. دیواری ٹیڑھی گھڑی کر دی تو کیا ہوگا؟ ہاں گر پھر جائے گی نا. پھر صحیح ہے نا. ٹھیک ٹھیک، کلیئر ہو گیا.
بالکل کلیئر ہو گیا. ایکسکیوز می تو ایکسکیوز شہزاد صاحب تو ماشاءاللہ کافی انٹریکٹ کر رہے ہیں. اگر اور بھی باقی کوئی فہران نہیں جیسے کرتا. کہ ہاں موجود ہیں میں بھی وہ یہ بھی اگر باقی اپنی تو اپنی کوئی رائے کرتا. دیں. اپنی اپنی رائے دے دیں. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ سب کی رائے ہو نا. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں. تھوڑا سا ذرا ٹاپک ظاہر ہے کہ کافی ڈفرینٹ جو ہم لوگوں کا ہمیشہ سے رہا ہے سوچنے کا انداز اس سے بہت مختلف چیز ہے. تو ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا ہضم کرنے میں ٹائم نہیں تو لگتا اس ہے. میں تو ایک بات یہ کہتا ہوں نا کہ آپ اس پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ بات نہیں سر، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. بات سمجھ آ رہی ہے نا سر، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ جو ایک ویریئنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ سامنے آ رہا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہے کہ اتنا فرق بھی ہو سکتی ہے بات. دیکھیں اس کی وجہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی وجہ بنیادی طور سے یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے مشاہدے میں ہے ہم اسے اپنے عقیدے سے کمپیئر نہیں کرتے نا. سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پوچھا جائے ایسی چیزوں کے، تو مطلب ظاہر ہے کہ ہم لوگ کو اپنی لا علمی اور کم علمی کی بنیاد پر سوال کئی جگہ پر ریز کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں آتا. مذہبی حلقوں کی طرف سے عموماً بات کا پراپر جواب نہیں آتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ٹاپک نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب ایسا کیوں ہے؟ میں اس پر حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سر میں سکتا ہے؟ یہ ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، مطلب میرے ساتھ بہت مرتبہ اس طرح ہوا ہے. میں یہ صرف اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے باقی کسی اور کا معاملات ڈفرینٹ بھی رہے ہوں. یعنی اگر آپ کوئی بھی علمی نقطہ یا معرفت کے لیے کوئی سوال اٹھائیں تو آپ کو جواب نہیں ملتا. سر یا سائلنس ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ریلیونٹ نہیں ہے بات. کس سے ریلیونٹ نہیں ہے؟ جو بھی کوئی ٹاپک انڈر ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے اور آپ کوئی اس سے تھوڑا سا ہٹ کر نہیں تو بات کریں. الگ سے بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا. جیسے ہم اپنے دور میں کچھ حضرات علماء سے کہ الگ سے ایک بات ہوتی تھی نا کہ بھئی مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ سمجھنا ہے، بتائیں. جواب نہیں ملتا سر. بعض اوقات کیا اکثر کی مطلب استعمال کروں گی. تو پھر بڑے مطلب تشویش کی بات ہے. چلیں سر یہاں پہ آپ کو موقع دے رہے ہیں نا. نہیں سر، آپ ایک کسی نے سوال کے لیے اٹھایا. بالکل، میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ بہت ڈفرینٹ اپروچ جو سامنے آ رہی ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے کیونکہ اس طرح کی باتوں کے اوپر پہلے بھی اب جس طرح جو ہمارے کچھ مذہبی افیئرز وغیرہ ہیں، ہم بعض ہستیوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ رسپیکٹ ان کے لیے جو ہے یہ سارا پریسٹیج وغیرہ. لیکن جب آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو مطلب وہاں بھی کچھ مسئلے مسائل نظر آتے ہیں. اور یہ بات پھر مطلب خود بھی ڈسکس کرتے ہوئے باہر اپنی سوسائٹی میں ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر تو فوراً کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. پھر نہیں لیکن عقیدہ تو درست کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے یا نہیں ہے؟ ذاتی لیکن ہاں. اور اس میں دیکھیں ایک بات اور ہے کہ یعنی مجھے ایک بالکل فرینکلی آپ زیادہ تر لوگ جواب دیں کہ جب آپ اس بنیادی معرفت پر آتے ہیں، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل آپ اگر اس نظریے کو لے کے چلیں زندگی میں کہ خدا نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے اور وہ ہے، یا اگر آپ اس چیز کو لے کر چلیں کہ خدا نے نظام میں ڈیلیبریٹلی گیپس چھوڑے ہیں اور سسٹم انکمپلیٹ اور امپرفیکٹ ہے اور اس کو مینج کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور اس بنا پر ہمیں عقل و شعور دیا گیا ہے. ان دو نظریات کی بنا پر آپ کی زندگی میں بہت بڑا فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا. آئے گا نا. اور آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ یعنی ہم لوگوں کی جو جتنی بھی مصیبتیں ہیں انڈیویجول یا سوشل لیول پر، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے اپنے معاملات. یہ بات درست ہے؟ ایسا ہی ہے. تو دین جو ہے کہ جب قرآن کریم کہتا ہے کہ تم جو ارادہ کرتے ہو اس کے مطابق ہم تمہاری زندگی بناتے ہیں،
یا اس طریقے کی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ نظام جو ہے نا یہ تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، تمہارے لیے تسخیر کیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں تمہیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ دو بہت الگ مطلب اسٹریمز آف لائف کو پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا خالی یہ ایک نظریاتی گفتگو ہم کر رہے ہیں؟ نہیں سر، ڈیفینیٹلی چیزوں کو پریکٹیکل آسپیکٹ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے شاید بات ہو جائے، اگر مطلب میں یہ یہاں کہنا چاہوں گی کہ ایک کوئی فرینچ اسکالر تھے ہینری کاربن، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ all religions died after the death of their prophets. اور اینڈ میں انہوں نے کوٹ کیا ہوا تھا کہ ایون سنی مسلمز آفٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم but Shia Muslims did not die because they have Hussein as the start who pushes them forward and Mahdi at the end who invites them to him. لیکن جب ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور ایسی باتوں پر ڈیبیٹ بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیں اس کی وجہ بتائیں کیوں نظر نہیں آتا. سر کیونکہ ہم نے خود ساری چیزوں کو مطلب یہ کہ ایک آئیڈیل سوچ کے ارد گرد غالباً کھڑا کیا ہوا ہے سارا سسٹم، جو پریکٹیکل چیزوں سے میچ نہیں کرتا، اور شاید ہم اس کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. میں تو یہ کہوں گی اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی بھی؟ جی یہ بالکل وجہ صحیح، نہیں ہے؟ بالکل 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 ان دیئر ٹرو اسپرٹ ایسا ہی ہے. ایسے ہی مطلب ایسے ہی. یہ کہ آپ جو ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمارا طریقہ کار نارملی کیا ہے کہ ہم معصوم کو کھینچ کر اپنے لیول پہ لاتے ہیں، اور یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ انہوں نے کیا کہا ہے یا کیا کیا ہے، بلکہ جیسا ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کی پرسنالٹی کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں. تو یہ پرابلم تو پھر یہاں پر ہے نا. سر اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارا سارا دین جو ہے یہ شاعری، منقبت، نوحہ، ان چیزوں سے آ رہا ہے پبلک کا عموماً. نہیں، ہمارا نہیں، دین تو ان سے نہیں آ رہا ہے، مطلب ہاں ہم دین تو جس سے زیادہ لے رہے ہیں، دین تو یہاں سے ہرگز نہیں آ رہا ہے. دین سر کیسے ہے؟ ہمارا دین سے مراد وہی نا کہ ایک جنرل جو سب کا اوپینین ہے، وہ مطلب دین ظاہر ہے کہ ان ٹرو سینس تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن جو پرسیپشنز یا انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں وہ یہاں سے کی گئی ہیں. نہیں، کون کرتا ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی بھی عالم یہ بات نہیں کرتا کہ آپ شاعری سے جو ہے نا وہ دینی کوئی نظریات اخذ کر رہے ہیں. لوگ خود کرنا شروع کر دیں وہ ایک الگ بات ہے. ایک کوئی خاص سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میں بالکل یہی بات کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے سب سے زیادہ دور ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے ابھی اس دفعہ بہت اس چیز کو محسوس کیا اور مشاہدہ بھی کیا، اور اپنے بہت قریبی ساتھیوں سے اس کو ڈسکس بھی کیا کہ آج کے دور میں ہر کوئی ادھر بچہ دنیا میں آیا نہیں کہ اس کو ذاکر بنانا، منقبت پڑھانا یا نوحے وغیرہ اس چکر میں لگا دیتے ہیں. ان کو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی بات کا، اور جو نوحے منقبت آ رہے ہیں وہ وہاں سے اپنے پسند کی چیزیں اٹھا کے اور وہ دین ہو رہا ہے. میرے پاس 2 بچے آئے اور ان کی والدہ نے کہا کہ میری بچی کو ذاکری سکھا دے. میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں سکھاتی. اس سے کیا ہے، قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے امام حسین سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حقیقتاً سر جو علماء حق ہیں، علماء حق، اگر ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں حق بتا دیتے ہیں. لیکن آج کل جو لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا، کرسی پہ، ممبر پہ نہیں، جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں
وہاں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ کو میں نے مثال بھی دی تھی, اب اس میں خیر استاد ابھی بھی ایسے دیکھیں ہی ابھی ہم اس پر نہ ڈسکس کریں تو بہتر ہے. نہیں, میں آپ کو کہ- دین کی بات کر رہی ہوں, دین کی بات کر رہی ہوں سر, دین کی بات کر رہی ہوں. دین ہمیں ملتا ہی وہاں سے ہے, لیکن علماء حق سے اگر سوال یہ کریں تو دیکھیں تو وہ یہ تو جواب دیتے ہیں. ہماری مرضی ہے نا, یہ تو اس پہ تو کوئی بھی بالکل آپ کے پیچھے نہیں پڑتا. یہ تو بالکل آپ سر, کی مرضی ہے کہ آپ دین کہاں سے لیتے ہیں. وہ ہماری سوچ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. ہم، بالکل یعنی صحیح ہے یہ آپ بات. کے پاس تو اب ہر چیز موجود ہے, تو اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس دسترخوان پہ بیٹھیں اور کس کا کھانا کھائیں. ایگزیکٹلی, بالکل میرا مطلب بالکل یہی تھا کہ ہم کہاں سے کیا چیز لے رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں ایک دو چیزیں تو آپ لوگوں نے فیل کر لی ہوں گی نا, یعنی کہ یہ والی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں یا لرن کرتے ہیں ایز اے ریلیجس پرنسپل, تو اس کو عملی زندگی کے مشاہدے کے ساتھ جوڑنا ملانا یہ ایک ضروری عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی سر, یہ بہت ضروری ہے, ہم، اور یہیں پر صحیح ہے. سب سے زیادہ ہم، پرابلم آتی ہیں ہمیں, ہم. کیونکہ تو ہمارے وہ جو نہیں کہ ویوز ہیں, بس ہم جی ہاں جو حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے میچ نہیں کرتے اور کنفیوژن ہو جاتی ہے, اور جی کچھ اگر ہوتے ہیں تو لگے رہتے ہیں, کچھ نکل جاتے ہیں. اور اسی سے مسائل بڑھتے ہیں. جی. یہ تو دونوں یہ ایک سچویشن بڑا ہوتی ہیں. یہ ایک بہت اہم پہلو ہے ہم، اس کا, کہ آپ جو بھی دینی طور پر اور اسپیشلی جس چیز پر آپ عقیدہ اپنا قائم کرتے ہیں یا جو عقیدہ بناتے ہیں, عقیدے کے طور پر چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو اس کے بغیر وہ کام نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ ایک بڑی اہم چیز تھی. جیسے حالانکہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ جو حدیث میں نے لکھی تھی وہ بیسیکلی وہ پرپز نہیں تھا کہ سچ کیا ہے یا ہم وہ, بلکہ وہ حدیث کا پرپز یعنی اس کی معنویت ایک تھوڑی سی دوسری تھی, کہ جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ موقف یعنی کہ جب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے, تو اس وقت مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا, جو تم میں زیادہ جس کی حدیث زیادہ سچی ہے. تو حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قول, بات. نہیں. ہم، حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ سے باہر آتی ہے, اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. یعنی اس میں ایون آپ کی آنکھ کے اور ہاتھ کے اشارے بھی شامل ہیں. صحیح ہے, پورا ٹھیک ہے, یعنی جو آپ سے حدث ہوتا ہے, حدث کا مطلب خالی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح, سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, صحیح یعنی کہ جس کے کلیئر. ایکشنز, جیسچرز, انڈیکیٹرز, قول, گفتار, کردار, اس میں جو سب سے زیادہ سچا ہے وہ کل موقف میں یعنی کھڑا ہونے کے مقام پر مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا. تو یعنی میرے ذہن میں جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس پوائنٹ پر آپ لوگ توجہ کریں کہ یعنی رسول خدا, ایک تو یہ کہ پہلا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول نزدیکی کا کرائٹیریا آپ کیا بتا رہے ہیں, جو کہ بہت مطلب ایک اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے یا نہیں, کہ زیادہ تر مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم رسول ہمارے ہو گئے, ہے نا؟ بالکل. ٹھیک ہے, اور کلمہ یہاں پڑھ پر لیا جو ہے جی, ہم سچائی. رسول کی امت میں چلے گئے, بس اب معاملہ ختم. لیکن رسول خدا کس کو اپنے سے سب سے زیادہ نزدیک قرار دے رہے ہیں؟ اصدقکم, یعنی جو زیادہ سچا ہو. اصدق یعنی افضل کے, افعال کے وزن پر ہے, اور جہاں پر افعال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو افعال کا کمپیریزن ہوتا ہے وہاں پہ, اور ان میں سے جو بہتر ہوتا ہے وہ افعال ہوتا ہے. جیسے افضل یعنی دو فضیلتوں میں زیادہ بہتر. تو اصدق کا معنی کیا ہوگا کہ دو سچوں میں زیادہ سچا.
اور اس کو آپ یہاں تک لے جا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ سچا جو تمہارے حدیث میں جو تم میں سب سے زیادہ سچا ہے وہ موقف میں مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، قریب۔ تو پہلا تو یہ پوائنٹ تھا کہ اس بات کو ہم ریئلائز کریں کہ خود رسول پاک کی نظر میں آپ کے جیسے کہتے ہیں لغت میں پسندیدگی کا معیار کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور دوسری بات سمجھ میں آ جائے کہ جو سچائی مانگی گئی ہے وہ حدیث کی سچائی مانگی گئی ہے، نہ کہ فقط زبان سے نکلے ہوئے قول کی، گفتار کی، ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں نا سمجھ میں؟ یعنی سر انسان بالکل کا وجود سچا ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی میں آپ کو امام علیہ السلام کا جملہ بتا رہا تھا نا کہ اے خدا مجھے جو چیز سب سے پہلے لوٹانا انتقال کے بعد، جو کریمہ سب سے پہلے مجھے ملے وہ میرا نفس ہو، تو یعنی نفس کریم ہو، ٹھیک ہے، یعنی نفس پورے کا پورا اپنے اندر وہ صفات رکھتا ہو کہ جن میں ایک میں بھی پستی اور گھٹیا پن نہ پایا جاتا، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بندہ 10 کام اچھے کرے تو 2 برے کرے، یہ نہیں، تو یہ اس کے اندر یہ صفت کریمی نہیں ہے، یہ صدق نہیں ہے، بلکہ یعنی نفس اور اس کا وجود میں انسان کے سچائی ہو۔ تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ 2 پوائنٹس آپ اس میں سے پک کریں اس جملے میں سے، ٹھیک۔ چلیں ہم اس کو پھر تھوڑا سا اب آگے لے کے چلتے ہیں، جیسے ہم نے کہا سورہ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں ہم نے کئی امپورٹنٹ چیزیں اخذ کی۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی قوم ہنر اور اسکل اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی یافتہ بھی ہو جائے، لیکن اگر وہ طغیان گری اور فساد میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی میٹیریل مائٹ ان کو بچانے میں فائدہ مند نہیں ثابت ہوتی۔ یہ ان 3 قوموں کی مثالیں جن کو سورہ فجر میں بیان کیا گیا، وہاں سے ہمارے سامنے بالجملہ یہ ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یعنی قوم فرعون، سمود اور عاد تینوں بہت مطلب زیادہ اسکلفل قومیں تھیں، اور انہوں نے بڑے اچھے بڑے اور پاورفل شہر بنائے تھے، تو لیکن یہ سب اپنی طغیان گری اور فساد پذیری کی وجہ سے یہ تباہ ہوئے سارے، اور یہ سب چیزیں ان کو بچا نہیں پائیں۔ دوسرا اصول ہم نے اخذ کیا تھا کہ زندگی میں انسان کے، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو، دونوں حیات کے مراحل میں ہم بغیر خدا کی مدد اور اس کی رحمت کے ہم اپنی زندگی کا سفر کامیابی اور سلامتی کے ساتھ طے نہیں کر سکتے۔ ڈو یو ایگری؟ یہ تو میں نے کوئی بہت نئی بات نہیں کہہ دی۔ نہیں سر، بالکل صحیح ہے، میں اسی کو دیکھ رہا تھا، بالکل صحیح، یہاں تک تو پہنچ گئے تھے، صحیح ہے۔ لیکن یہ جواب بات پھر تو بھی شہزاد بھائی سے ہی آیا صرف۔ یہ اصول صحیح ہے نا جی سر، کہ چاہے زندگی دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، جی تو بغیر خدا کی مدد اور رحمت کے زندگی کا سفر کامیابی اور سلامتی سے طے نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ اور خدا کی مدد اور رحمت کو حاصل کرنے کا مہم ترین طریقہ اور سلیقہ استغفار اور توبہ ہے، یعنی طلب مغفرت اور خدا کی طرف توبہ کرنا۔ اور یہ اصول ہم نے کتنی جگہوں پر سیکھا، کتنی جگہوں پر دیکھا ہے اس کو؟ جی، حضرت نوح کا دیکھا، حضرت نوح نے بھی یہی بات کہی، حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم سے رسول یہی اللہ بات کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ سے بھی یہی لینا، رسول خدا بھی اپنی قوم کو یہی بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک، یعنی تینوں سے۔ اس کے نتیجے کے طور پر تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اور جو اس میں رسول خدا کے کلمات میں جو نتیجہ ہے وہ سب سے ہائیسٹ لیول کا نظر آ رہا ہے۔
جو سورہ ہود کے ہی بگننگ میں ہے، لیکن اس اصول کو سب بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. جی سر. اچھا، اس کے بعد پھر تیسری منزل پر یہ چیز بھی سمجھ میں آ گئی کہ یعنی جو قوم ہے وہ قوم بنیادی طور سے جس بارے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں یا جن چیزوں کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی مقرر کردہ سنتیں ہوتی ہیں، ان کے بتائے ہوئے خدا ہوتے ہیں، اور یعنی لوگ جو ہیں وہ ان کی سمجھ لیں کہ پاور پر اور ان کے کارناموں پر ان خداؤں کے وہ ہر ایک سے زیادہ یقین رکھتے ہیں اور بیس کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے بھی یہی بات کہی کہ ہم تمہارے کہنے سے ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور اس میں یعنی کہ بنیادی طور سے ریزن کیا ہوتا ہے؟ ریزن یہ ہوتا ہے کہ انہیں پیغمبر کے پاس کوئی میٹیریل پاور دکھ نہیں رہی ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر وہ ان کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا، یہ شاید بات آپ کو تھوڑی سی اتنی زیادہ ظاہراً اپیلنگ نہ لگ رہی ہو کہ جو میں نے کہا کہ جو قوموں کی سنتیں ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے خداؤں یا دینی نظام پر اڑے رہنے کو، اس سے اسٹک کرنے کو، اور ان خداؤں کی پاور پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اقوام کی سنتوں کو دیکھیں گے نا شروع سے لے کے اب تک، تو آپ کو یہ چیز ایسی ہے جو ان ون فارم اور دا ادر پرماننٹ فیچر کے طور پر ملے گی. صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ یہ بات درست ہے؟ جی سر، یہ بات صحیح ہے. اور اس کے اندر تو مطلب ہر قوم نے یہی کہا ہے نا کہ ابھی جو بھی کچھ یہی ہو ہمارے رہا ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں سر. مطلب یعنی میں ابھی بھی دنیا بھر میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی چیز پر اڑے ہوئے ہاں ہیں، اڑے اسی ہوئے. قسم کی چیزوں پر اڑے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک، تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک سنت قائمہ ہے تقریباً، اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ ایک ایسی سنت ہے لوگوں کی اور جنرل پبلک کی، اقوام کی، کہ جو ہزاروں سال سے موجود ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ نبی کی دعوت کو یعنی بڑے آرام سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس پر کوئی مطلب اس پر توجہ کرنے کو بھی قبول نہیں کرتے. اور پھر چوتھی بات جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ دیکھی تھی کہ زندگی میں اگر آپ مجاہدے یا مبارزے کی منزل پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ توکل علی اللہ ہے. ٹھیک، یعنی زندگی میں آپ چاہے مشکلات سے جنگ کریں، چاہے کفار و مشرکین و منافقین سے مقابلہ کریں، جو آپ کا مین ویپن ہے اس تمام چیزوں میں، اس تمام مراحل میں جو آپ کو کھڑا رکھتا ہے وہ توکل علی اللہ ہے. اور توکل علی اللہ کے ساتھ جو دو صفات اور جڑی ہوئی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ کون سی ہیں؟ صبر و شکر. صبر اور شکر. صبر و شکر. جی. یہ آپ کا مین ویپن ہے. یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آ رہی. اور اس کا جو ریزن تھا وہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ اس کو ڈسکس کر لیا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کہ یعنی میں کیوں توکل کروں. صحیح ہے، میں خدا پر کیوں توکل کروں، اور توکل کرنے کی بنیادی شرط کیا ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو یہ دو باتیں ہم نے اس پر بات کر لی تھی کہ میں توکل کیوں کروں. اس لیے کہ خدا سب کا رب ہے اور ہر ایک کی پیشانی اس کی مٹھی میں، یعنی کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. تو یہی ہستی ہے جو بھروسہ کرنے کے لائق ہے. اور اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم سے الائن کریں گے اور رکھیں گے تو توکل کارآمد ہوگا، ورنہ پرابلم کریٹ ہو جائے گی.
ٹھیک، یہ بات واضح ہوگی؟ جی صحیح ہے نا؟ تو اس کے بعد اب حضرت ہود علیہ السلام نے پھر ان سے یہی کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اب میں تمہارے لیے یا تمہارے اوپر کوئی زبردستی، کوئی داروغہ، پولیس مین تو بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ زبردستی تم کو میں اس دین پر یا ان جو خدا کے نظام ہے اس پر زبردستی لے آؤں۔ میرا کام کیا ہے؟ ابلاغ ما ارسلت بہی، جو میری طرف بھیجا گیا ہے میرا کام اسے تم تک پہنچا دینا ہے۔ اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ خدا اس بارے میں مجبور یا محتاج نہیں ہے کہ تمہیں کسی اور قوم سے بدل دے، جیسے سورہ محمد میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے کہ اگر تم مطلب یہ اور وہاں پر خطاب ظاہراً مسلمانوں سے کہ اگر تم جو ہے خدا کے احکامات کی پرواہ نہیں کرو گے، دین کے خلاف چلو گے، تو خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے۔ اور جیسا کہ ہوا کہ جب مسلمان ایک عرصے تک خواب غفلت میں پڑے رہے اور دین کی اصل سے دور ہوتے چلے گئے، تو پھر جو دنیا کی سربراہی اور سرداری ان کو ملی ہوئی تھی وہ سب ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، اور وہی سردار قوم ایک بدترین غلامی کا شکار ہو گئی۔ یہ سب تو بہرحال تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یستخلفو، کہ خدا تمہارا خلف میں، تمہارے پیچھے میں، میرا رب کوئی دوسری قوم لے آئے گا تمہارے بعد۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور خدا کو تم کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی ایک چیز میں بھی، یعنی تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم خدا کے پلانز کو ڈیفیٹ کر دو یا خدا کو کسی طریقے سے زک اور نقصان پہنچا دو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور بے شک میرا رب ہر شے کی بہت اچھی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہاں پر میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ اس جملے کا یہاں پر کیا ریلیونس بن رہا ہے؟ کہ وہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں نے ابلاغ کر دیا جو میری طرف بھیجا گیا تھا، اور تم نہیں سننے والے، خدا تمہیں ریپلیس کر دے گا ایک اور قوم سے، اور اس بارے میں تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے نہیں ہو سکتے جب وہ تمہیں ہٹا دے صفحہ ہستی سے۔ لیکن یہ آخری جو جملہ ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ، اس بیان سے اس کا کیا تعلق بن رہا ہے؟ جی بتائیں۔ اس سے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کہ میری اپنی حفاظت، کیونکہ اللہ سب کا حافظ ہے تو میرا بھی حافظ ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ جی شکریہ۔ اپنی حساب سے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس بات کا فکر نہیں ہے کہ مجھے کچھ نقصان پہنچے گا، کیونکہ اللہ میرا حافظ ہے۔ ٹھیک، چلیں ایک جی اور کم از کم دو اور۔ سر ابلغتکم اور ارسلتو کی جو بات ہے کہ جو کچھ نازل کیا، جو کچھ پہنچایا، یہ قوم تو ریپلیس ہو جائے گی لیکن جو میسج ہے وہ قائم رہے گا، اس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی اور جی سر، یہی مخالفت کو جو وہ کر رہے ہیں نا، مطلب جو قوم کی مخالفت ہے اس میں جو وہ نقصان پہنچائیں گے، تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور فوراً جی نے بھی بات صحیح کہی کہ جو وہ پیغام دے رہے ہیں تو یا اللہ کا جو پیغام ہے اس کی حفاظت بھی اللہ خود کرنے والا ہے۔ ٹھیک، شکریہ۔ اور کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ اب ہر سوال پہ نا میری ریکوائرمنٹ منیمم 3، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے سر، منیمم 3 آنسرز، باقی پابندی نہیں ہے، آگے بھی بولیں۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ جب آپ اپنے ذہن کھولتے ہیں اور رائے آتی ہے نا، تو دیکھیں کتنی اچھی اور مختلف قسم کی سوچ نکل کے سامنے آتی ہے نا۔ سر یہ والا ٹائم تھوڑا سا نا سوٹ نہیں کر رہا ہے مجھے،
मैं इसीलिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ कि ये टाइम मुझे सूट नहीं कर रहा है थोड़ा। तो इसमें यानी आप लोग इस बात को फील करेंगे कि देखें, हर इंसान को खुदा ने एक कुव्वत दी है फिक्र की, और हर इंसान की कुव्वत फिक्री एक नई जहत रखती है। तो इसी बिना पर जो है वो फिर यानी मारिफ का गुलदस्ता बन जाता है पूरा, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको यानी आप दोनों में से मैं उस बात को कोई गलत या सही नहीं अभी करार दे रहा हूँ। जो मुझे बात समझ में आती है यहाँ पर वो ये समझ में आती है कि क्योंकि बात हो रही है अला कुल्ले शैइन की, ठीक है, आयत ये कह रही है ना अला कुल्ले शैइन, ये बात जी समझ रहे हैं? सर, जी सर, कुल्ली शाइन। अला कुल्ले शैइन, तो हफीज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अला कुल्ले शैइन है, ना कि कोई मखसूस शै। ये सोचने का तरीका दुरुस्त है? जी सर। जी शहजाद साहब और जिन्होंने जवाब दिया था। जी सर, सही है। जी सर। लेकिन तो है सही? ठीक। हाँ तो सही है। यानी इससे फिर जो बात समझ में आती है वो ये कि क्योंकि जो पूरा निजाम जिंदगी है वो सब का सब खुदा की हिफाजत में है और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ माई रब, मेरे रब की हिफाजत और प्रोटेक्शन में। वो है जो हर चीज की, मेरा रब है जो हर चीज की बेहतरीन तरीके से हिफाजत करता है। तो ये तुम्हारी तुग़यानगरी, तुम्हारा फसाद, तुम्हारा इनकार, जुहूद, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं कि ये गोया के निज़ाम खुदा में फसाद और खराबी पैदा करने का सबब हैं। लेकिन अगर कोई, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर किसी जगह की हुकूमत मजबूत होती है और वहां पर कोई आकर, कोई आउटसाइडर कोई फसाद फैलाता है तो क्या रिएक्शन आता है फिर? उनको छूट मिल जाती है, जो दिल चाहे करते रहो। नहीं सर, उनको रेजिस्टेंस आनी चाहिए, खत्म कर दिया है। रेजिस्टेंस होती है। सही। तो वो उनको पकड़ कर सजा मिलना और उनको सिस्टम से निकाल बाहर करना और उनकी जगह पर अच्छे लोग लाकर बिठाना, ये सारे के सारे काम वो हुकूमत करती है कि नहीं करती, जो अपने निज़ाम में जस्टिस और एक प्रॉपर लाइफ चाहती है? करती है ना? जी सर। क्यों करती है? इसलिए कि वो पूरे निज़ाम के सही चलने पर की जिम्मेदार है, उसको सही चलाने पर। तो अब यानी इस कॉन्टेक्स्ट में इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन हफीज का माना क्या होगा, रेलेवेंस क्या बनेगा कि तुम्हारे इनकार की वजह से जो ये फसाद है, जो फसाद और तुग़यानगरी फैल रही है, तो क्योंकि खुदा निज़ाम जिंदगी को सही अदालत पर दुरुस्तगी की हालत में बरकरार रखना उसकी जिम्मेदारी है, वो इसका प्रोटेक्टर और हफीज है, तो यकीनन तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो तुमको निकाल बाहर करेगा। तो ये सही रेलेवेंस बन रहा है? जी, अब बताएं। जी सर, बिल्कुल बन रहा है। ठीक, जी सर। कि खुदा जो है वो कुल्ले अला कुल्ले शैइन हफीज है। और यहाँ इसीलिए आप देखें इन्ना अल्लाह नहीं है, इन्ना रब्बी है, क्योंकि तमाम के तमाम निज़ाम को दुरुस्त चलाने के लिए जो इस्म है, जो मतलब बरूए कार आता है, वो इस्म कौन सा है? इसमें रब, इसमें रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब। ठीक है, आलमीन के तमाम निज़ाम को चलाना, उसको वर्क करना, उसकी तदबीर, उसकी हिफाजत, उसका क़याम, उसकी हयात, ये किसके हाथ में है? रब के हाथ में। यानी इसमें रब है जो इदारा करता है तमाम चीज़ों। तो रब जो है वो हर शय का खाली जारी नहीं करता, बल्कि उन सब पर
حفیظ بھی ہے. تو اسی بنا پر ہم, اچھا اب یہاں پر دیکھیں مشاہدہ بھی آپ کو یہ بات بتاتا ہے نہیں بتاتا کہ کہیں بھی اگر کرپشن نظر آتی ہے تو سسٹم اپنے آپ کو آٹو کریکٹ, یعنی آٹو کا لفظ تو میں خود اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ظاہر نظر آتا ہے, ورنہ یہ سب نظام ربوبیت کے ماتحت ہے. سسٹم اپنے آپ کو خود کریکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہاں کر لیتا, کرتا ہے, کرتا ہے. کرتا ہے. یعنی ہم جب مثال کے طور پر بہت زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھا کے اپنے بدن کے نظام کو خراب کرتے ہیں تو یہ نظام خود بخود کریکشن پر آ جاتا ہے نہیں آ جاتا؟ آ جاتا ہے, آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاؤں, آپ کا پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے سب سے پہلے, یا سر میں درد یا اور تکلیف کیوں ہوتی ہے آپ کو؟ یہ اوور تو ایٹنگ ہوتی ہے یا ہم کوئی غلط چیز کھا لیتے تو ہوتا یہ ہے, تو یا symptom ہوتا ہے. ہاں تو وہی ٹینشن تو لیتے کیوں ہیں, ہوتی ہے, ٹینشن کیوں لیتے ہوتی ہیں ہے؟ کسی چیز کی. نہیں تو مطلب سسٹم ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا سسٹم اپنے کو کریکٹ کرتا ہے, لیکن سب سے پہلے تکلیف کیوں ہوتی ہے آپ کو, کیوں بتائیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. ڈیویشن کی وجہ سے. اپنے بدن کو تو پہچانے, اپنے بدن کی تو یار معرفت ہم حاصل خیال نہیں کریں. رکھتے نا اس وجہ سے کہ ہم اپنی خواہش میں زیادہ کھا لیتے ہیں, یا اپنی خواہش میں جو ہے اوور تو ایٹنگ کر لیتے ہیں, بدن یا جو ہے, بدن آپ کو تکلیف میں کیوں مبتلا کر دیتا ہے؟ دیکھیں اس کریکشن کے لیے لیے, کہ کریکشن کے سب سے پہلا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا صحیح کرنے کی, کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو روکا جائے کہ آپ مزید وہ کام نہ کر سکیں جو آپ خرابی پیدا کر رہا تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی سر, جی سر. یعنی آپ کی جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ وہ کھائیں گے مرچ والے کھانے؟ نہیں, بالکل نہیں. نہیں. ٹھیک. تو نظام سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ جو چیز فساد پیدا کر رہی تھی اس کو obstruct کرتا ہے, اس کو روکتا ہے, اس کو بلاک کرتا ہے. کیونکہ آپ اگر, یعنی مثال کے طور پر یہ خدا یہ نظام بنا سکتا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہوتی, آپ وہی سب کھائے چلے جاتے تو کیا ہوتا, مر جاتے آخر میں. کہ بدن کے اندر زہر اور فساد اور خرابی پیدا ہوتی چلی جاتی اور ہم اوپر سے وہی ڈالے جا رہے ہیں, موت واقع ہو جاتی. ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سیلف کریکشن کے لیے, یعنی جیسے اب آپ اس کو قوم کے اس پر لے کر آئیں کہ اب جو قوم فساد پھیلا رہی ہے, طغیان گری کر رہی ہے, تو اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ یہ فساد پھیلانے سے باز رہیں, یہ بلاک ہو. ٹھیک. اس کے بعد پھر وہ آپ کا سسٹم جو ہے نا پھر وہ آٹو کریکٹ پہ چلا جاتا ہے کہ جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے, یعنی خون میں فساد پیدا ہو گیا, معدے میں فساد پیدا ہو گیا, اور چیزیں ہو گئی, اس کو دور کرنا ہے. ٹھیک. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ چھوٹے سے چھوٹے سسٹم سے لے کر اور پورے کائنات کے نظام تک کیا ہے کہ یہ سسٹم آٹو کریکٹ پہ, زمین کو جب لوگ پولیوٹ کرنا شروع ہوتے ہیں, زمین کو جب لوگ خراب کرنا شروع ہوتے ہیں, تو پھر یہ زمین خود ان کے مقابلے میں ان کو تکلیف دیتی یا نہیں دیتی؟ جیسے آج کل آپ لوگ جو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ اور یہ سب باتیں کر رہے ہیں, کیا ہے, زمین آپ کو سبق سکھا رہی ہے نا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو پھر یہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ربوبیت کا نظام, اور اگر ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھیں گے, اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے, تو پھر یہ سب چیزیں اور تکلیفیں بھگتنا پڑ جائیں گی. جس طریقے سے آپ اگر بدن میں توجہ نہیں رکھتے تکلیف بھگتنا پڑتی ہے, اور یہ اس کو آپ جتنا پھیلا لیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ جو رب ہے وہ سب سے پہلے حفاظت کیسے کرتا ہے سسٹم کی؟ خرابی کی انڈیکیشن دیکھیں.
کہ خرابی کی یعنی خراب کرنے والے کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے تاکہ وہ باز رہے، تاکہ وہ اپنی چیزوں کو اپنے طریقوں کو صحیح رکھے، اور اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو پھر ڈسٹرکشن، پھر تباہی ہے۔ لیکن جو سب سے زبردست بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ نظام ہمیشہ اپنے آپ کو ریکور کر لیتا ہے۔ یعنی جیسے زمین ہے، اب یہ زمین کو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنے ادوار میں کتنا خراب کیا ہے، لیکن زمین بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے اور قائم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ خدا اس سسٹم کو جو ہر شے پر بہت اچھے طریقے سے نگراں ہے، حفاظت کرنے والا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو خراب کرو، رب کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کو کرپٹ کر دو، اس کو اپنی اصل حالت سے باہر نکال دو، بلکہ باہر کون جائے گا؟ تم جاؤ گے۔ تو یہاں بھی آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ ایک لا آف نیچر پتا چل رہا ہے، اور قرآن کو اگر آپ اس انداز سے پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن آپ کو جو ہے نا ایک بہترین گائیڈ بک بنا کے دے دے گا آپ کی زندگی کے تمام مراحل کے لیے اور زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے۔ ٹھیک، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کو کرپٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ رب اس کا محافظ ہے۔ اور جیسے اگر ہم بدن کی بات کرتے ہیں تو یہ بدن کیونکہ میرے اختیار میں دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی ایک حد تک وہ اختیار ہے کہ میں اس کو مار دوں، خراب کرتا جاؤں مر جائے گا۔ لیکن اس حالت میں اس کو چلانا ممکن نہیں ہے کہ کرپٹ بھی ہو جائے، پولیوٹ بھی ہو جائے، آلودہ بھی ہو جائے اور چلتا بھی رہے، یہ ممکن نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا امر آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، کہ اور جب ہمارا امر آن پہنچا، اور امر جو آپ کو پتہ ہے کہ ان پر جو عذاب آیا تھا وہ آندھی اور طوفان کا عذاب آیا تھا جو 7 دن اور 8 راتیں ان پر چلتی رہی تھیں۔ تو جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے ہود اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے جو لوگ، ان کو نجات دے دی، اور یہ نجات کیسے تھی؟ برحمت منا، ہماری رحمت کی بنا پر یہ نجات ان کو ملی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو عذاب غلیظ سے نجات عطا کی۔ عذاب غلیظ کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ سخت، شدید۔ غلیظ، غلظتن کس کو کہتے ہیں؟ پلس سخت عذاب۔ نہیں، غلیظ کے خود معنی کیا ہوں گے؟ غلیظ کا معنی سخت نہیں ہے، گاڑھا۔ برا جی غلیظ کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے ایک چیز جو تھک ہوتی ہے نا، یا وہی گاڑے والی جو بات ہوتی ہے، یا اس میں عذاب غلیظ کا مطلب یہ کہ اس سے نکل کر بھاگنا ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب کوئی چیز ایسی انسان کو گھیر لے ہر طرف سے کہ جس میں غلاظت کا مطلب جو ہمارے اردو میں ہے کہ ہم اس کو گندگی کے معنوں میں لیتے ہیں، یہ گندگی بھی نہیں، یعنی کہ جیسے جب کوئی فلوئڈ ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل آپ اگر پانی کو دیکھیں تو پانی رقیق ہے، پتلا ہے، اور اگر آپ اس کے مقابلے میں شہد کو دیکھیں تو شہد کیا ہے؟ غلیظ ہے، یعنی گاڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسا عذاب تھا؟ عذاب غلیظ کے یعنی ایسا عذاب تھا کہ جس نے ان کو جب گھیرا تو اس میں سے نکل کے بھاگنے کی ان کے پاس کوئی موقع باقی نہیں رہا تھا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور وہ تھی عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اور آپ کو پورا اصول مل رہا ہے کہ یہ عاد کس بنا پر لعنت زدہ ہوئے، کیوں تباہ ہوئے؟
کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا. رب کی آیتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت اہم ٹرم ہے، جملہ ہے، اور قرآن میں کئی جگہ پر یہ چیز آئی ہے کہ جو بدبختی ہے، عذاب ہے، لعنت ہے، وہ ان کے لیے ہے جو آیات ربانی کا، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. کیا مطلب ہے آیات رب سے؟ سر اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ ہیں مراد. یا کتاب قرآن، یا جو بھی کتاب کسی دور میں آئی، آیات سے مراد وہ ہے. آیات سے متعلق تو یہ ہوگا نا کہ جو بھی اللہ کی ہدایت آئی ہے، مطلب رسول کے شکل میں ہو، کتاب کی شکل میں ہو، جو بھی ہدایت کی چیزیں ہیں اس کا انکار کیا. یعنی کہ جو کچھ بھی آپ کتابیں، ہم نے کتنی قسم کی کتابیں بتائی تھیں؟ 3 تدوینی، آفاقی اور انفسی. انفس کی. ہاں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو مدون کر کے، کمپائل کر کے ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہے، جس کو ہم صحیفہ اور قرآن یا کتاب، زبور، انجیل. اس کے بعد وہ خدا کی نشانیاں، آیات جو ہمیں زندگی میں نظر آتی ہیں اراؤنڈ اس، اور وہ نشانیاں جو ہمیں اپنے نفس میں نظر آتی ہیں. ٹھیک، یعنی جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے ایک اس بات کا ذکر کیا کہ جب ایک شخص دنیا کو برا کہہ رہا تھا تو آپ نے اس سے کیا کہا؟ آپ نے جو اس کو ڈانٹا تھا تو اس میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا نا کہ دنیا نے تم کو کب دھوکہ دیا ہے؟ تم نے اپنے ماں باپ ان سب کو بستر بیماری پر اپنے سامنے دیکھا، تم ان کے لیے طبیب اور معالج ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے رہے، دوائیں ڈھونڈ کے لاتے رہے، کسی نے ان کو فائدہ نہیں دیا، وہ تمہارے ہاتھوں سے قبروں میں چلے گئے. تو دنیا نے تم کو کب جھوٹ بولا؟ یہ خدا کی ایک بہت بزرگ آیت ہے یا نہیں ہے؟ بیماری اور موت. جی بتائیں. جی سر. جی سر. ہے. بیماری بھی ایک آیت ہے، نشانی ہے، بتا دیتی ہے. بہت، اور یہ معمولی آیات نہیں ہے، یہ بہت بزرگ آیت ہے. یعنی آپ کو پورا کا پورا دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھا دیتی ہیں یہ نشانیاں. تو یعنی کہ جب انکار ہے تو انکار پھر ان ساری آیتوں کو، تو یہ بہت اہم ہے کہ یہاں پر ان کے لعنت زدہ ہونے کا پہلی وجہ انکار آیات رب. پھر اس کے بعد عصوا رسولہ، اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہوگا؟ رسولوں کی معصیت کی. اس کا کیا مطلب؟ جی بتائیے. انکار کیا رسول نہیں، انکار نہیں، میں اسی لیے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بالکل نہیں، پراپر ورڈ. نہیں رسولوں نے مطلب جو کچھ پیغام پہنچایا اس کی نافرمانی کی. نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. اس سے بھٹک گئے. جو رسولوں ہاتھ کا چھڑا کے رستہ بھاگے. تھا، جو رسول کا رستہ تھا، رسولوں کا رستہ تھا، اس رستے پر چلنے سے انکار کیا اور اس سے ہٹ گئے. ٹھیک، معصیت کا ورڈ کب آتا ہے؟ جب آپ ایک رستے کو طے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس رستے سے ہٹ کر کہیں اور نکل جاتے ہیں. صحیح. تو عصوا رسولہ یعنی رسولوں کی راہ پر چلنے سے منکر ہو گئے، ان کو اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف نکل گئے. ٹھیک، یہ نقطہ دوم. اور رسولوں کو جب چھوڑا تو پھر کس کے پاس گئے؟ کسی نہ کسی کو تو فالو کریں گے. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور کس کو فالو کیا؟ ہر جبار عنید. جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جبار یعنی ٹائرنٹ. ٹھیک ہے، جبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی چیز پر دباؤ ڈالیں، اور یہ دباؤ ڈالنا مختلف وجوہات کی بنا پر، یعنی مختلف کاموں کے لیے ہو سکتا ہے.
تو جبار یعنی جو بہت زیادہ دباؤ ڈالنے والا ہے، اور یہ ہو جائے گا جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹائرنٹ، کہ جو ڈکٹیٹر، بہت برا ڈکٹیٹر، بدترین ڈکٹیٹر، جبر، بہت زیادہ جبر کرنے والا، دباؤ میں رکھنے والا۔ عنید یعنی کہ جو عناد رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، جو حاسد ہے خدا کے نظام کا، اس کے امر کی جہاں انہیں وہ مل گئے اس کی اتباع کرنا شروع کر دی، اس کے رستے کو فالو کرنے لگے، اور رسولوں کے رستے کی معصیت کی یعنی رسولوں کی راہ پر چلنے سے منکر ہو گئے۔ یہ تینوں باتیں کلیئر ہو گئی جی؟ کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ اس کی بنا پر کیا ہوتا ہے، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتا و یوم القیامہ۔ تو یہ تین رستے اپنانے کی بنا پر اس دنیا کی زندگی میں اتبعو، ان کے پیچھے لگ گئی لعنت۔ اتبعو کا مطلب کیا ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں لعنت ان کے پیچھے، یعنی جب انہوں نے امر جبار عنید کو فالو کیا، اس کی اتباع کی، تو ان کی اتباع کون سی چیز کر رہی تھی؟ لعنت، یعنی رحمت سے دوری، یعنی رحمت کا سلب ہو جانا۔ پھر وہ معاملہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور یہ معاملہ فقط دنیا کی زندگی میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ یوم القیامہ، قیامت میں بھی یہی چیز کنٹینیو کرے گی، یعنی یہ لعنت قیامت میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے گی اور ان کو کیپچر کر لے گی۔ اللہ یعنی آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ان عادا کفروا ربہم، بے شک عاد نے انکار کیا اپنے رب کا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور آگاہ ہو جاؤ کہ عاد جو ہود کی قوم تھی ان کے لیے بعد یعنی دوری۔ کس سے دوری؟ رحمت خدا سے دوری، فضل خدا سے دوری، کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہو گئے اور نتیجتاً لعنت کا شکار ہو گئے دنیا میں بھی اور یوم قیامت میں بھی۔ ٹھیک، اگلی دفعہ ہم تھوڑا سا 10-15 منٹ لے کر شروع میں، کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ سورہ احقاف اور سورہ اعراف میں 1-2 کچھ اور اہم پوائنٹس ایڈ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کے جو واقعات ہیں قوم ثمود، پھر اس پر بات کرنا شروع کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات میں جو 4-5 بنیادی اصول اور قوانین اخذ کیے ہیں زندگی کے حوالے سے، ذرا پلیز ان کو لکھ لیجیے، اور آپ چاہیں تو وہ مجھے بھیج بھی سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اس میں کہ ہم جب بھی یعنی قرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، تو وہاں سے ہم کو اپنی زندگی کے لیے قواعد و قوانین اور اصول ہمارے سامنے انہیں وہ نکلتے چلے ہیں ہمارے لیے، جن کو ہم اپنی لائف میں عملاً امپلیمنٹ کر سکیں۔ ٹھیک، یہاں پر کوئی سوال ہے تو ہم سوال لیتے ہیں، ورنہ پھر بات ختم کرتے ہیں آج کی حد تک۔ اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئیں؟ جی سر، کلیئر ہو گئے، کلیئر ہے مجھے تو، باقی دیکھ لیں۔ جی جی کلیئر ہے۔ اس میں تقریباً ہم 5 اصول جی کم از کم ہم نے اخذ کیے۔ ایک استغفار کا تھا، اور اس کے بعد استغفار کا تھا، اس کے بعد یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کے باوجود اگر کوئی فساد کرے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ تیسرا یہ تھا کہ بہت ترقی یافتہ مادی ترقی کے باوجود مادی ترقی اس بات کی ضمانت فراہم نہیں کرتی ہے کہ آپ دنیا میں ویسے ہی چلتے رہیں گے، ویسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو نیچر ہے وہ آٹو کریکشن پہ خود ہی ہر چیز ٹھیک کر دے، جب فساد ہوگا تو پھر اس کا
इन्ना रब्बी अला कुल्लि शैइन हफीज, ठीक हाँ, है, अल्लाह यानी ये कुल्लि उसूल के शैइन। रब जो है वो हर शय पर हफीज है और कोई हाँ फसाद और तुग़यान बर्पा करके निजाम को खराब करके नहीं पनप नहीं सकता। नहीं कर सकते, ठीक, खुदा उसको हटाकर उसकी जगह दूसरे लोग ले आए। दूसरा आ जाएगा, मतलब वो हट जाएगा और वो रहेगी। जी जी जी। सही है, इसको लिख के फिर भेज। एक नुक्ता तवक्कुल से मुताल्लिक था एक तवक्कुल है, जी जी, तवक्कुल तो और इम्पोर्टेंट चीज है। एक नुक्ता था कि कौमों की जो सुन्नत है जो बज़ाहिर बहुत अजीब लगती है, हाँ, वो लेकिन ये कि हजारों साल से वो सुन्नत कायम है। एक मुस्तकिल फीचर की हैसियत से जारी है। हाँ, और वो तो हमें अपनी जिंदगी में नजर आ रही है। जी जी ठीक है, 6-7 हो गए। जी। और कोई बात तो नहीं करना किसी को? अभी ऐसा जी चलें फिर, इजाजत, नहीं, ठीक, इजाजत। इंशाअल्लाह फिर अगली दफा बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है आपसे मुझसे। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज। खुदा हाफिज सर।